السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیسیکلی آج کل قرآن پاک کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کی ہے، تو ڈیورنگ اسٹڈی کچھ پوائنٹس مائنڈ میں کلک کرتے ہیں، تو میرا من یہی ہوتا ہے کہ میں آپ دوستوں سے بھی ضرور شیئر کروں۔ اس کا مقصد ایک تو انفارمیشن شیئر کرنا ہوتا ہے، اور سیکنڈلی تھاٹس کو ایکسچینج ہوتے رہنا میری نظر میں بڑا ضروری ہے۔ اس سے کریکشن بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے انسان رہنمائی کا کام بھی لے لیتا ہے، اور بیسیکلی جو تھاٹس میں گرومنگ ہوتی ہے وہ ایکسچینج کرنے سے ہی آتی ہیں۔ اس سے انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں، اور کہ جب کسی بھی سوسائٹی کے افراد کے نظریات پختہ ہو جائیں تو پھر ہی وہ سوسائٹی جو ہوتی ہے نا وہ تکمیل یا تعمیر کی طرف رواں ہوتی ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سے چیزیں میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو آج میں جو ہے وہ سورہ مزمل کی ورس نمبر 10 پڑھ رہا تھا، جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ حبیب جو بھی کفار آپ کو کہتے ہیں، جس کا تھیم یہ ہے کہ جو بھی کفار آپ کو کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کر لیا کریں، اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جایا کریں۔ تو اس ورس کو جب میں نے پڑھا تو مختلف پوائنٹس میرے مائنڈ میں آئے۔ سب سے پہلے یہ پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا کہ دیکھیں اس میں اللہ رب العزت ہمیں صبر کا لیسن دے رہے ہیں، اور اس کی جو امپورٹنس ہے صبر کی لائف میں، اس کے حوالے سے ہمیں جو نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جب کوئی ایسی شخصیت جو آلریڈی کسی چیز کا مظہر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آلریڈی صبر کا منبع ہیں، صبر کا مصدر ہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ وہ حلیم و بردبار والے ہیں، وہ برداشت کرنے والے ہیں، وہ عفو درگزر کرنے والے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو پہلے ہی صبر سے یعنی صبر والی ہے۔ جب کسی ایسی شخصیت جو آلریڈی کسی میں مہارت رکھتی ہو، جب ان کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں لیسن دیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے نزدیک جس بات کی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے اس تلقین کردہ بات کی امپورٹنس کو مزید ہائی لائٹ کرنا مطلوب ہوتا ہے، تاکہ ہم صبر، جیسے اس میں صبر کی بات کی گئی ہے تو یہ ہمیں بتانا مقصود تھا کہ صبر کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی جو شخصیت ہے، اللہ پاک خالق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تخلیق، یعنی خالق نے اپنی اس تخلیق میں جو صبر کا ایلیمنٹ ہے وہ آلریڈی ڈالا ہوا ہے، لیکن خالق اگر پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ حبیب آپ صبر کا مظاہرہ کیا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری جو کائنات میں پائے جانے والی چیزیں ہیں ان کو تلقین کر رہے ہیں، ان کو اس کی جو اہمیت ہے صبر کی ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ صبر کتنا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں آیا وہ یہ تھا کہ کفار آپ کو جو کچھ بھی کرے، اب دیکھیں کفار نے کوئی کلمہ حق یا کوئی نرم کلمات تو نہیں کہنے تھے، ڈیفینیٹلی جو ہے کفار نے سخت اور ایسے کلمات جس سے دل آزاری ہو، جس سے آپ کو ہرٹ کیا جائے، جیسے سورہ لہب میں ابو لہب نے کیا کہا ہے، اے محمد تیرے جو ہے بازو جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس ٹائپ کی اس نے کلمات کہے۔ تو یعنی کفار جب بھی کہتے تھے ہارڈ ورڈز جو ہے نا وہ ایکسچینج کرتے تھے، تو یعنی صبر کو پرکھنے کی یہ کسوٹی ہے کہ کوئی ہارڈ ورڈ آپ کے لیے یوز کرے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی اخلاق بنایا جا رہا ہے ہمارا، اور اس کائنات میں پائی جانے والی ہر جو نا وہ چیز کا کہ اخلاق ہے کیا۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے ویسی اور آپ صبر کر رہے ہیں، بلکہ اخلاق یہ کسوٹی ہے کہ کوئی آپ سے ہارش ورڈز ایکسچینج کرے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو کیسے جو نا وہ رپلائی کرنا اور کیا معاملات۔ ایک اور چیز یہاں پر بیان کی گئی، وہ یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ ان کفار کے ساتھ آپ خوش اسلوبی سے کنارہ کش ہو جایا کریں۔ تو اس میں یہ بات بھی میرے مائنڈ میں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جو ہے یہ جو خوش اسلوبی کا ورڈ یوز کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیسیکلی بچھڑنے کے آداب کی بات کی ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے، جو آپ کے لیے تکالیف کا باعث بنتے ہیں، آپ نے جب بھی ان کو بھی جب چھوڑنا ہے تو آپ خوش اسلوبی سے چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹس، ایک پوائنٹ اور بھی میرے مائنڈ میں کلک کیا اس ورس کو پڑھتے، اور وہ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر دو فریقین کی بات کی ہے، ایک فریق جس پر جو ہارش ورڈز جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، اور دوسرا فریق جو یعنی جو تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے، جو تکلیف کی وجہ بن رہا ہے، جو تکلیف دے رہا ہے۔
تو جو تکلیف برداشت کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اشارہ فرمایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے تکلیف کنٹینیوسلی لیتے نہیں رہنا، آپ نے سفر نہیں کرتے رہنا، بلکہ جہاں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی کی نہیں ہے، ان کی تربیت ہونا ناممکن سی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کنٹینیوسلی آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں، آپ کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بن رہے ہیں، آپ صبر کریں اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس ریلیشن سے کوئٹ کر جائیں۔ تو یہ بھی ایک لیسن ہے کہ اپنے آپ کو مسلسل جو ٹربل والی سچویشن ہے اس میں نہیں ڈالے رکھنا، بلکہ اس ٹربل والی سچویشن سے آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے فائن مینر کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کو لیو کر جائیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میرے مائنڈ میں کلک کر رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ آپ دوستوں سے میں ان کو ضرور شیئر کروں۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً چیزیں اب کنٹینیوسلی میں نے اب اس کی روٹین بنا لی ہے، تو وقتاً فوقتاً آپ سے چیزیں جو نا انشاءاللہ اس کی میں شیئر کرتا جایا کروں گا۔ بہت شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔